بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت میں پہلی بار فوج اور سول حکومت آمنے سامنے، مودی کی گرفت کمزور، نظام میں بڑی دراڑ واضح۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت میں پہلی مرتبہ ایک انوکھا منظر سامنے آیا ہے جہاں فوج اور سول حکومت کے درمیان کھلی دراڑ پڑ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت میں ہمیشہ سول حکومت طاقتور رہی ہے اور فوج پس منظر میں، لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے۔ ایس سی او اجلاس میں نریندر مودی نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں یہ تاثر دیا ہے کہ سرحدی تنازعات پر دونوں ممالک بیٹھ کر بات چیت سے معاملات حل کریں گے، مگر حیران کن طور پر بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے الٹا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین کبھی بھی بھارت کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کے ساتھ مل کر سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہمیں فوجی محاذ پر تیار رہنا ہوگا۔ یہ بیان مودی کی پالیسی سے بالکل متضاد ہے جس نے بھارت کے اندر طاقت کی کشمکش کو کھول کر رکھ دیے ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کانگریس کے رہنما پون کھیڑا نے کھلے عام دعویٰ کیا ہے کہ اگلے 8 سے 9 ہفتوں میں مودی مستعفی ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہی نہیں، بھارتی روپے کی مسلسل گراوٹ، امریکہ اور بھارت کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات اور بی جے پی کی کم ہوتی مقبولیت نے حالات مزید خراب کر دیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مودی نے اپنی پوزیشن بچانی ہے تو وہ ایک طویل جنگ کا محاذ پاکستان کے خلاف کھول سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی اشارے مل چکے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو بھارت میں پہلی بار فوجی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کن کردار میں آ سکتی ہے، جو ملک کے لیے خطرناک موڑ ثابت ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کی وارننگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی کارروائی روک دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے جمعرات کو حکومت کے ایجنڈے سے مغربی کنارے کے الحاق کا معاملہ ہٹا دیا۔ اسرائیلی چینل کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو حکومت کا اجلاس اصل میں مغربی کنارے کے بڑے حصے پر اسرائیلی خود مختاری کے نفاذ پر بات کرنے کے لیے طے تھا، تاہم ایجنڈا بدل کر فلسطینی علاقوں میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر مرکوز کر دیا گیا۔ چینل نے نام نہ ظاہر کرنے والے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کی وارننگ نے نیتن یاہو کو مجبور کیا کہ وہ کابینہ اجلاس سے مغربی کنارے کے الحاق کا معاملہ واپس لے لیں۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امارات نے نیتن یاہو پر زور دیا کہ وہ مغربی کنارے کے بڑے حصے کو ضم کرنے کے منصوبے کو ختم کر دیں اور خبردار کیا کہ الحاق 2020 میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے والے معاہدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیل کے وزیر خزانہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے تقریباً 5 میں سے 4 حصے کو ضم کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی، جس کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ مغربی کنارے کا کسی بھی قسم کا الحاق ہمارے لیے سرخ لکیر ہے۔ اماراتی معاون وزیر نے کہا تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کو سرخ لکیر سمجھا جائے گا اور یہ اقدام ابراہیم معاہدے کو نقصان پہنچائے گا جس کے ذریعے دونوں ممالک کے تعلقات معمول پر آئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیپلز لبریشن آرمی کا کہنا ہے کہ کینیڈا اور آسٹریلیا کا ایک جنگی جہاز حساس علاقے تائیوان کے پانیوں سے گزر رہا تھا، جس کا چینی فورسز نے پیچھا کیا اور اس اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے خبردار کر دیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی کے مشرقی خطے کے کمانڈر نے کہا کہ مذکورہ جہاز کینیڈا کا فریگیٹ ویلدا کیوبک اور آسٹریلیا کا گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر برسبین تنازعہ پیدا کرنے اور اشتعال انگیزی میں مصروف تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ چینی فضائیہ اور بحری فورسز نے دونوں جہازوں کا پیچھا کیا اور خبردار کرتے ہوئے مؤثر جواب دیا۔ چینی فوج نے کہا کہ کینیڈا اور آسٹریلیا کی کارروائی غلط پیغام ہے اور یہ کارروائی خطے کی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب کینیڈا یا آسٹریلیا کی مسلح افواج کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائم نے اس مشن پر پہلے ہی رپورٹ دی تھی۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا، ان کے سمندر میں ہونے والی سرگرمی پر گہری نظر ہے۔ ضرورت کے مطابق فضائی اور بحری افواج کو روانہ کیا جاتا ہے تاکہ اس آبی راستے کی سلامتی اور استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن، مودی کو تنقید کے بعد دوست قرار دے دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر بار بار تنقید کے باوجود اچانک انہیں اپنا دوست قرار دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مودی ہمیشہ میرے دوست رہیں گے۔ بھارت اور امریکہ کا ایک خاص رشتہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جذبات اور تعلقات کے مثبت انداز کو سراہتے ہیں۔ مودی نے مزید کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان انتہائی مثبت اور مستقبل کی جانب دیکھنے والی اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں ایک کشیدگی دیکھنے کو ملی ہے۔ امریکہ نے بھارتی درآمدات پر 50% ٹیرف عائد کیا، جبکہ ٹرمپ نے بھارت پر روس سے سستا تیل خریدنے کا الزام بھی لگایا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ تجارتی ڈیل فائنل نہ ہونے پر بھارت کا دورہ بھی منسوخ کر دیا۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر مودی، پیوٹن اور شی جن پنگ کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت اور روس چین کے قریب جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور فوجی تعیناتی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ احتجاجی مارچ وی آر آل ڈی سی کے نام سے منعقد ہوا، جس میں تارکین وطن فلسطین کے حامی اور مقامی شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور فری ڈی سی کے نعرے لگاتے ہوئے حکومت کے اقدامات کو آمریت کے مترادف قرار دیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ شہر پر فوجی قبضے کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ سڑکوں سے فوج کو ہٹایا جائے، کیونکہ ایسے اقدامات بعد میں دیگر علاقوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت واشنگٹن میں 6 ریپبلکن اکثریتی ریاستوں سے آئے ہوئے اہلکاروں سمیت 2000 سے زائد فوجی تعینات ہیں۔ اگرچہ ان کی مدت قیام واضح نہیں ہے، لیکن امریکی فوج نے ڈی سی سے نیشنل گارڈ کی ڈیوٹی کو 30 نومبر تک بڑھا دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ سے اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے غزہ پٹی سے اسرائیل پر 2 راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ کچھ دیر قبل غزہ پٹی سے اسرائیل کی جانب 2 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک راکٹ کو فضا میں ناکام بنا دیا گیا، جبکہ دوسرا ایسے علاقے میں گرا جو غیر آباد ہے۔ واضح ہے کہ 3 ہفتوں میں یہ پہلا موقع ہے جب غزہ سے مزاحمت کاروں کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ نے راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کی کسی بھی تجویز کو قبول کرنے پر آمادگی کا اعلان۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسی تمام تجاویز اور خیالات کے لیے کھلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے جو غزہ میں مستقل فائر بندی کو یقینی بنائیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب علاقائی اور عالمی سطح پر ایک جامع معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ 18 اگست کو فلسطینی دھڑوں کے ساتھ مل کر سالسوں کے پیش کردہ فائر بندی منصوبے کی منظوری کے لیے اپنے عزم کو دہراتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی خیال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جو مستقل جنگ بندی، غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء، بغیر کسی شرط کے امداد کی فراہمی اور قیدیوں کے حقیقی تبادلے کے سالسوں کے ذریعے ہونے والی سنجیدہ بات چیت میں ممکن بنائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی ممالک نے سنیپ بیک میکانزم فعال کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ یورپی ممالک نے سنیپ بیک میکانزم فعال کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے، جس سے مذاکراتی عمل مزید دشوار ہو گیا ہے۔ تاہم گفتگو کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران غیر منصفانہ پائیداریوں کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مضبوطی سے کھڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پابندیوں کا مقصد ایران کو مفلوج کرنا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایران آج بھی طاقت اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ پابندیوں کے اثرات موجود ہیں، لیکن ان پابندیوں کو مکمل نظر انداز کرنا یا ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ اس مرحلے پر درست حکمت عملی یہ ہے کہ ظالمانہ پابندیوں کے سامنے استقامت کا
مظاہرہ کیا جائے۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ تمام مشکلات صرف بیرونی نہیں بلکہ کچھ مسائل داخلی کمزوریوں سے بھی پیدا ہوئے ہیں جنہیں حل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔